زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. واخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، کل ہم بات کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک خطرے کی طرف صاحبان ایمان کو متوجہ کیا ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ یہ جو اہل باطل ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں، یہ اپنی تدابیر کے ذریعے سے اللہ کے دین کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں. اس کو یعنی روئے زمین سے جو عدالت کا قیام ہے، عدالت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ظلم کو معاشرے میں رائج کیا جائے. اللہ کے جو بیان کردہ جو نظام ہے اس کو برطرف کر دیا جائے، اور ان کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق روئے زمین پر نظام قائم کر دیا جائے. یہ ایک خطرہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے متوجہ فرمایا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے، اہل باطل نے ارادہ کیا، جس میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک اصطلاح میں اہل کافرون اس بات کو پسند نہیں کرتے، اور دوسرے مشرکین اس بات کو پسند نہیں کرتے. انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ اس الہی نور کو، یعنی اللہ کا دین، یعنی عدالت کا جو قیام ہے، جو الہی نظام اللہ نے دیا، اس کو برطرف کر دیا جائے، الہی حاکمیت کے پرچم کو سرنگوں کیا جائے، اور نفس جو ہے، انسان اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق اپنا کوئی نظام روئے زمین پر بنائے، تاکہ یعنی عدالت کے نظام کو ختم کیا جائے اور ظلم کا نظام جو ہے، نفس کی خواہشات کا، وہ اسے بالادست کیا جائے. یہ خطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یریدون، انہوں نے ارادہ کیا ہے. اور یہ چونکہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو اپنے اندر اجمال رکھتی ہے، اس لیے جس زمانے کا انسان بھی 100 سال پہلے کا انسان پڑھے، اس کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آج کے زمانے کے جو اہل باطل ہیں انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے. 1000 سال پہلے والے پڑھیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے، 1000 سال آج سے بعد والے پڑھیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہے. ان کو کیونکہ حق و باطل کا مارکا جو ہے یہ ایک دن کا نہیں ہے، یہ جس دن سے آدم علیہ السلام تشریف لائے اس وقت سے لے کے اب یہ صبح قیامت تک لڑا جائے گا. دو کیفیات میں، اندرون میں نفس کی خواہشات کے ساتھ جنگ، اور بیرون میں وہ لوگ جو نفس پرست لوگ ہیں
اور وہ یعنی اللہ کے دین کو برطرف کر دینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ۔ یہ ایک مسلسل جہد مسلسل ہے، یہ جاری رہے گی اور تا وقت کہ قیامت جو ہے وہ ظہور پذیر ہو جائے۔ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس خطرے کی طرف صاحبان ایمان کو متوجہ فرما رہا ہے اور کہتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ وہ لوگ جو ہیں، اب میں تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کے جو معاملات ہیں، یعنی جو سطح علمی، سطح فکری اور سطح ایمانی ہے، اس سے وہ زیادہ اس میں آپ کے لیے، اس میں اگر آپ خود میں اس وادی میں اتریں، میدان میں خود جس وقت آپ اس سے عمل کریں گے، شکر تم کریں ازیدنکم ہوگا آپ کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں یہ باتیں آپ کو سمجھ بھی آنی شروع ہو جائیں گی اور اس میں دلچسپی بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے، ان لوگوں نے ارادہ کیا ہے اس چیز کے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، یعنی روئے زمین سے عدل کا خاتمہ کر دیا جائے، عدالت کو بالکل یعنی نیست و نابود کر دیا جائے اور ظلم کا نظام جو ہے اس کو رائج کیا جائے۔ بے افواہہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی تدابیر انتہائی ناقص قسم کی ہیں، اور وہ یعنی اپنے چراغ، اللہ کے دین کے چراغ کو، اس نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، بے افواہ، اپنے منہ کی پھونکوں سے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی ایک ناقص تدبیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان کی تدبیر کی کوئی اصلاً حقیقت نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے باطل کی مثال بھی بیان فرمائی کہ باطل کی مثال جو ہے وہ اس سے یعنی جب پانی جو ہے سمندر کا جوش مارتا ہے تو ایک جھاگ ابھر کے آ جاتی ہے اور پانی اس کے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ باطل کی مثال اس جھاگ کی مانندہ جو ظاہری طور پر بڑی خوشنما دکھائی دیتی ہے اور ظاہری طور پر اس کے اندر بڑا ایک روب داب دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ایک ہوا کا جھونکا چلتا ہے اور سب کچھ غائب ہو جاتا ہے ایک آنے واحد کے اندر اس چیز میں۔ جیسے اس وقت بھی تمام اہل باطل، منافقین بھی، سب حضرات پریشان ہیں کہ جناب امریکہ مار دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل ایمان کا سب سے بڑا پاور پوائنٹ ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ رابطہ۔ اس کے نتیجے میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ ان کے دلوں سے، ان کے پاس موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، دنیا کے نقصان کا خوف ان کے پاس نہیں ہوتا۔ ان کے لیے تو وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ دنیا کے نقصان کا خوف ہے، نہ حزن و ملال ہے، اور نہ موت کا خوف، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے، ایمان ان کو یہ بتا دیتا ہے، یہ راستہ ایسا ہے، اس میں انسان کو موت آ جائے جب کامیاب، موت نہ آئے جب کامیاب، اس واسطے خوف نکل جاتا ہے وہاں سے۔ نہ حزن و ملال ہے، ناکامی ہونی نہیں، کیونکہ ناکامی کا کانسیپٹ نہیں، کوئی خوف نہیں، اور چونکہ ہونی نہیں اس واسطے کوئی حزن و ملال نہیں۔ یہ وہ راستہ ایک تاریخ، ایسا واحد راستہ انسانی زندگی کا کہ جس میں ناکامی کا تصور نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نادان لوگ ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے، وہ اپنی یہ تدبیریں کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے دین کے چراغ کو، اس نور کو نہیں بجھایا جا سکتا۔ یہ پیغامبران کا ذاتی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ پروجیکٹ ہے اللہ کا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے هو الذی ارسلا، ہاں ظاہری تدبیر کے اندر نبی و رسول یا کوئی عالم ربانی کبھی آپ کو اس محاذ پر نوح دکھائی دے گا، کبھی ابراہیم دکھائی دے گا، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ، کبھی سرور کائنات سلام اللہ علیہ، کبھی امیر المومنین، اور ان کے ساتھ جو ہے الہامی کتب آپ کو دکھائی دیں گے رہنما خطوط کے طور پہ ان کے، لیکن اصل میں یہ اس کے پیچھے ارادہ جو ہے، ایک ہی آیت کریمہ سمجھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری بات کی۔ جس وقت اہل مکہ کے ساتھ وہ جس کو جنگ ہو رہی تھی، بعد اہل کفار کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھیں، تو حضرت نے ایک مرتبہ ایک اپنی مشت مبارک میں وہ کنکریاں اٹھائیں اور اٹھا کے ان کو کفار کی طرف پھینکا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے نہیں پھینکی ہے،
جب آپ نے بلکہ اصل میں اس آپ کے ہاتھ کے پیچھے الہی ارادہ کام کر رہا ہے. یہ یا اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہا ہے. آپ ان ظواہرات کو نہ دیکھیں، ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ سامنے علی خامنہئی کھڑا ہے اور جناب ہم انہیں کیا ان کو ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ پتہ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ جو آغا حسن رسول اللہ نے پچھلے دنوں کہا نا اس وقت تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ختم ہو جانا ہوتا نا تو کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے. اس وقت تو اپنی پوری تدبیر کر لی تھی انہوں نے. اگر ہم نے الہی نظام کے حزب اللہی گروہ نے ختم ہو جانا ہوتا نا اہل باطل کی تدابیر سے تو پھر ہم کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے. آج وہی الہی ارادہ جو ہے وہ گھر گھر کے اندر بول رہا ہے. گھر گھر کے اندر وہ آواز بلند ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ لیے کہ نیلسن منڈیلا جیسا آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جب انہوں نے یعنی وہ انسانی آزادی کے حقوق کا ہیرو تاریخ ہے آج کے دور کا، وہ خود کہتے میں نے کربلا سے انسپائریشن لی، ورنہ ایک مرتبہ میری زندگی میں ایسا وقت آیا تھا کہ میں مایوس ہو گیا تھا. پھر میں نے غور کیا تو مجھے یکدم امام حسین علیہ السلام یاد آئے. تو میں نے دیکھا اور کیا کہ ان کی کیفیت جو تھی ظاہری امکانات کے مجھ سے بھی کمزور تھی، لیکن انہوں نے اپنے ارادے کو ترک نہیں کیا، اپنے عزم کو پیچھے نہیں کیا، اپنی جد و جہد کو بند نہیں کیا. اس پہ مجھے کھڑا رہنا چاہیے. اسے کہتے ہیں ان الحسین مصباح الہدیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی تدبیر کرتے ہیں، یہ اپنی تدابیر کے ذریعے سے میرا دین کے چراغ جو اس کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں. ہم بھی تدبیر مکرو مکر اللہ، ہم بھی تدبیر کر رہے ہیں اور ہماری تدبیر ظاہری طور پہ بڑی کمزور دکھائی دیتی ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ہم نے تدبیر کی ہے ان کے مقابل میں، اور وہ تدبیر کیا ہے کہ تاکہ اللہ کے دین کا نور روئے زمین پر روشن رہے، یعنی عدل کا پرچم سر بلند رہے، ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے روئے زمین سے. کیا کیا ہے؟ ہم نے ایک سلسلہ نبوت و رسالت جاری کیا ہے. اور جب سلسلہ نبوت و رسالت کو یعنی ختم کیا تو پیغام دیا انسانیت کو کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. ضلالت و گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی. اور جب حضرت کی غیبت کبریٰ کا غیبت کا آغاز ہوا تو پھر پیغام دیا کہ من کان من الفقہاء، وہ اس ہدایت کا سلسلہ بند نہیں کر دیا گیا. اگر علماء فقہاء آل محمد میں سے کوئی بھی آدمی اس کردار کا حامل ہو تو اس کے دامن سے مربوط رہنا، ہدایت کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، الہی پروگرام بند نہیں کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ نبوت و رسالت کو جاری کیا بالہدا، ان کو ہدایت دے کے بھیجی. من اینا فی اینا الی اینا، اس راستے کے نشیب و فراز کیا ہیں، اس راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، اس کے خطرات کیا ہیں، اس کے سپورٹنگ ایلیمنٹس کیا ہیں، سب کچھ بتا کے بھیجا ہم نے. لیظہرہ، اور اس کا سارے سلسلے نبوت و رسالت کو جاری کرنے کا الہامی کتابیں اور دین اور یعنی ہدایت کا سسٹم جو ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے یہ میرا ارادہ ہے، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے دین کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کریں گے. الدین کلہ، تمام کے تمام ادیان باطلہ کو برطرف کر دیں گے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کہ وہ لوگ جو ہیں جن کے مفادات کے لیے یہ ہمارا نظام ضرر رساں ہے، وہ اس سے اپنے نقصان، وہ کتنا بھی ان کو ناگوار کیوں نہ گزرے، یہ سب کے سب مل جائیں. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ ہمارے پروگرام کو نہ روک سکتے ہیں، نہ برطرف کر سکتے ہیں اور نہ شکست دے سکتے ہیں اسے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل ہماری گفتگو تھی، وہ میں اصل میں دہرانا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو اس نظریے کو تسلیم کرتے ہو اور تم اس نظام کے اندر شامل ہونا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ ہم آپ کو ایک بات سمجھاتے ہیں.
آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ تجارت کر لیں۔ ادلکم علی تجارت، ہم آپ کو ایک تجارت سے کے بارے میں، بڑی نفع بخش اور فائدہ مند تجارت ہے یہ، کہ جس کے بارے میں اس کے ڈفرینٹ ورژنز جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، آپ ہمارے پاس ایک اپنا نیک اعمال حسنہ میں سے ایک لے کے آئیں، ہم اس کو 10 ٹائم ملٹیپلائی کر کے 10 گنا اس کو ریوارڈ اس دنیا میں فائدہ پہنچا دیں گے۔ اور اسی طرح سے فرماتا ہے کہ تم میرے ساتھ تجارت کرو، مجھے 1 روپیہ قرض دے دو، اگرچہ کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، تمہارے پاس کوئی چیز ذاتی نہیں ہے، لیکن میں تمہارا مہربان پروردگار ہوں، تم نہیں جانتے اصل حقیقت کو، میں کہتا ہوں مجھے 1 روپیہ قرض دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں، یہ اس قسم کا بینک ہے، الہی بینک جو ہے، میں 7 گنا سے لے کے 700 گنا تک واپس کر دوں گا دنیا میں۔ آپ میرے وعدے پر اعتماد کریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو میرے وعدے پر اعتماد کر کے آئے گا، میں اس کی دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کو پورا کر دینے کے لیے کافی ہوں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو مجھ پر بھروسہ کرے گا، میرے وعدے پر بھروسہ کرے گا، میں اس کی دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کو پورا کر دینے کے لیے کافی ہوں۔ ان اللہ بالغ امرہ، ہم نے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہوں میں اس کو حتمی طور پر انجام تک پہنچاتا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت، اگر یہ سب کے سب مل جائیں، کوئی طاقت میرے ارادے کو روک نہیں سکتی۔ پھر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو، اگر آپ کو مناسب سمجھیں، پسند کریں، تو ہم آپ کو ایک بزنس اپرچونٹی، آپ کو انویسٹمنٹ کا ایک پلان دیتے ہیں، اور وہ انویسٹمنٹ پلان یہ ہے کہ اس کا پہلا فائدہ بتایا گیا تنجیکم من عذاب علیم، ایک آخرت کی منزل میں عذاب کی ایک شکل ہے جسے عذاب علیم کہا گیا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ تجارت کر لیں گے، ہمارے کہنے کے مطابق انویسٹمنٹ کریں گے، تو آپ کو ایک فائدہ پہنچے گا کہ آپ کو عذاب علیم سے نجات مل جائے گی۔ تؤمنون باللہ، پہلی چیز وہی ہے جو میں نے جہاں کل گفتگو ختم ہوئی تھی، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی جو کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ ایمان کی علامت کیا؟ وقالوا سمعنا واطعنا، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد تمہیں کرنا پڑے گا، نفس کی خواہشات کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، اور نفس پرست حضرات کے ساتھ جو ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، بے اموالکم، اس راستے میں، اس جنگ میں اپنے مالوں کی قربانی دینی پڑے گی، وانفسکم، اپنے نفس کی خواہشات کی اور اپنے نفسوں کی قربانی دینی، اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ ذالکم خیر لکم، یہ جو ہم آپ کو انویسٹمنٹ بتا رہے ہیں، اگر آپ یہ انویسٹمنٹ ہمارے وعدے پر اعتماد کر کے کریں گے تو اس میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر شر ہی شر ہے آگے۔ اگر آپ اپنے مالوں کی قربانی نہیں دیں گے، مال کو روک کے رکھیں گے، آپ اگر صرف ایک چیز پہ غور کریں، روئے زمین پر اس وقت جتنا فساد ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک چیز کام کر رہی ہے ظاہری کیفیات میں، وہ ہے رانگ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، دولت کی غلط تقسیم۔ اس کو ٹھیک کر دیا جائے، ہر آدمی جو ہے حکومت وقت کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، اس پر لان تان کرتا ہے، اس پہ تبصرے کرتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ میں نے جو پڑوسی کا حق دبایا ہوا ہے اگر میں اس کو دے دوں
میں نے جو خاندان کے لوگوں کا حق دبا رکھا ہے میں اس کو دے دوں، تو میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے کہ لوگ صرف مستحب صدقات نہیں، صدقات واجبہ ہی صرف ادا کرنا شروع کر دیں اور اس کے ڈسٹریبیوشن ٹھیک کر دی جائے، تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 90% مسئلے تو ابھی حل ہو جائیں گے، ابھی حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک دیگر موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو اسی میں آپ کے لیے خیر ہے، اگر ہم نے آپ کو ایک انویسٹمنٹ پلان دی ہے، آپ ایسے انویسٹمنٹ کریں تو آپ کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں خیر ہے آپ کے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر آپ کو علم ہے اس چیز کے بارے میں، یعنی آپ یقین رکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا سفر جو ہے، جو میں نے عرض کیا کہ 5 مراحل پر مشتمل ہے، ایک دن آئے گا موت آ جانی ہے اور انسان اگلی مرحلے کی طرف، منزل کی طرف چلا جائے گا، اور وہاں اس سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں صرف کر کے آئے ہو۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ ہمارے مشورے کے مطابق انویسٹمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ یغفر لکم ذنوبکم، جب آپ لوٹ کے آئیں گے، ایک اس انویسٹمنٹ کا اور فائدہ ہے کہ اس عرصہ امتحان میں جو بھی آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان کو بخش دیں گے، درگزر کر دیں گے آپ سے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں آپ کو داخل کیا جائے گا، آپ کی میزبانی کی جائے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اس کے علاوہ آپ کو جنت عدن میں بہت بڑے بڑے محلات آپ کو ان سے آپ کو نوازا جائے گا، وہ آپ کو ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر آپ کو میں بتا دوں کہ یہ انویسٹمنٹ اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا پروفٹ جو ہے، تم تو 1 لاکھ روپے انویسٹ کر کے تو اگر 2 لاکھ روپے کما لو تو کہتے بڑی کامیابی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ کریں تو اس کے نتیجے میں جو کچھ آپ کو ملے گا یہ ایک بہت بڑی عظیم الشان کامیابی ہے، بہت زبردست انویسٹمنٹ جو ہے یہ۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور اس کے علاوہ یعنی اوور اینڈ ابو آپ کو ایک اور بونس بھی ہم دیں گے، اور وہ چیز آپ کو بڑی پسندیدہ ہے آپ کی، آپ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اگر یہ بونس ملے۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، جب آپ ہمارے کہنے کے مطابق عمل کریں گے، یہ انویسٹمنٹ کریں گے، ان کے مقابل پر آپ آ جائیں گے، وہ لوگ جو اللہ کے نور، اللہ کے دین کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور آپ اس طرح سے ایمان لائیں گے اور اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر اپنے مالوں کے ذریعے سے اور جانوں کے ذریعے سے آپ جہاد کریں گے، تو پھر آپ کی الہی تائید آپ کے شامل حال ہوگی۔ نصر من بحث وہی چل رہی ہے پیچھے والی، نصر من اللہ وفتح قریب، آپ کو آپ دیکھیں گے کہ الہی تائید، الہی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی، اور آپ کو فتح قریب سے مراد ہے کہ یعنی کوئی لمبی وادی دنیا ظاہری میں بھی آپ کامیابی سے، ان اہل باطل کے مقابل میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، ان کے الہی دین، الہی نور کو بجھا دینے کے پروگرام جو ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے بلکہ ان کو شکست اٹھانا پڑے گی۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بشر المومنین، اور یہ بشارت جو ہے دوسرے آنے والی نسلوں کو بھی، اپنے دوسرے مومنین کو بھی اس کی بشارت دو۔ یہ جو انویسٹمنٹ پروگرام ہم نے دیا ہے یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاؤ، خود بھی اختیار کرو، اور یہ میسج جو ہے اس کو آگے بھی کنوے کرو اس چیز کے لیے۔ یہ جو چیز ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ کربلا اسی کی تشریح، عملی تشریح، اس آیہ مبارکہ کی عملی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے، جس میں آپ نے دیکھا حسینیت کیا چیز ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكَرِ وَآطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى آتَاكَ الْيَقِينَ۔
یعنی حسینیت جو ہے یہ اس آیت کریمہ کی اصل میں کربلا اس کی تشریح ہے۔ قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کی، یعنی نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر کی حاکمیت کا پرچم سر بلند کیا، ذات میں صرف نہیں بلکہ اس کو ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ جیسا سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ایک فلاح و کامیابی کا جو چارٹر دیا ہے، اس کے اندر پہلا آئٹم کیا چیز ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی پہلا آئٹم بھی صلاۃ الخاشعین ہے، یعنی اللہ کے ساتھ رابطہ۔ اور آخری کیا چیز ہے؟ علی صلواتہم، وہاں بھی صلاۃ ہے۔ یہ پہلی والی صلاۃ اس کا مطلب بھی بالکل کچھ اور ہے، اور وہ آخری والی صلاۃ اس کا مطلب بھی بالکل کچھ اور ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، ایک ہوتا ہے نماز کی محافظت کرنا۔ یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ان کے علیحدہ علیحدہ مطالب ہیں، اور ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے علیحدہ علیحدہ شرائط ہیں ان کی باقاعدہ۔ جیسے میں نے اس کہتا نا، ایک ہوتی ادا نماز، ایک ہوتی مقبول نماز۔ ہر ادا نماز مقبول نہیں ہوا کرتی، ادا نماز کی شرائط اپنی ہیں، مقبول نماز کی شرائط علیحدہ اپنی ہیں۔ تو اس لیے کربلا کیا چیز ہے؟ کربلا اس کی عملی تشریح، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ تجارت کی، اور اس کا کیا ریوارڈ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ارشادات اس بارے میں بھرے پڑے۔ صرف زیارت ناہیہ پڑھ لیں جا کے آپ کو یعنی حضرت مولانا صاحب زمان علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ، یعنی یہ رتبہ و مقام ہے ان لوگوں کا کہ ایک معصوم امام ان کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے اولیاء، میرا آپ پر سلام ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور عملی طور پہ کیا کرنا ہے؟ یعنی آپ کو انویسٹمنٹ کیا کرنی ہے کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ کربلا میں وہ لوگ آئے، انہوں نے اپنی جان بھی قربان کر دی، انہوں نے مال بھی قربان کر دی، اولادیں بھی قربان کر دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور پھر اس کی جو تفصیلات ہے وہ تاریخ میں دیکھی۔ آج یہ ساری بہار جو ہے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر سید الشہداء کربلا میں جا کے اتنا بڑا احسان انسانیت پہ نہ کرتے، وہ شیعہ سنیوں کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات، انسانیت پر اگر حضرت یہ احسان نہ کرتے، آج تاریخ میں کہ اس سفر میں نسل آدم یزیدیت کو ہی اسلام سمجھ کے عمل کرتی رہتی، انہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اللہ کا دین ہے کیا چیز ہے، وہ آئے کہاں سے ہیں، وہ یزیدیت کو ہی اسلام سمجھتے ہیں۔ اس وقت نہیں لوگ سمجھ سکے اس بات کو، لیکن آج آپ دیکھیے کہ یعنی ہر طرف امام حسین علیہ السلام ایک رہنما کے طور پہ سامنے آئے۔ میرے فرزند حسین کی محبت ایک آگ ہے جو قلب مومن میں روشن ہے، اور کسی صورت ٹھنڈی نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ سے امیدواروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آلہ۔